میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از انبیاء افضل البشر بالتحقیق جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے اتنا جاؤ جلال عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اتنی صداقت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اتنی صحابت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ایسا عدل عطا فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مسند خلافت کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ کو پہلی جو خوشخبری دی جاتی ہے، پہلی گڈ نیوز، پہلی خوشخبری جو آپ کو دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ اسود انسی جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا ڈاکو تھا، جس نے جناب والا نبوت کا اعلان کر رکھا تھا، دعویٰ کر رکھا تھا، اس کو واسطے جہنم کر دیا گیا ہے۔ اب صدیقی دور کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ حضور کی ختم نبوت کے ڈاکو کو واسطے جہنم کرنے سے ہو رہی ہے۔ پہلی خوشخبری، پہلی گڈ نیوز یہ تھی کہ وہ واسطے جہنم ہو چکا ہے جو حضور کی ختم نبوت میں ڈاکہ مار رہا تھا۔ اب آگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مشن کو آگے چلایا، اسی مشن کو آگے لے کر چلے، اور وہ مشن تھا کیا؟ وہ مشن مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد کرنے کا تھا۔ آپ نے ایک قانون بنا رکھا تھا کہ بدری صحابی تبرکات ہیں، اب وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، لیکن جب حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات آئی، آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات آئی، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اب کوئی بدری ہو یا غیر بدری، اب کوئی جلیل القدر صحابی ہو یا بعد میں بننے والا صحابی، اب کوئی کاتب وحی ہو یا غیر کاتب وحی، تمام صحابہ اور تمام مسلمین اب میدان عمل میں آ جائیں۔ حضور کی ختم نبوت کی بات ہے، تمام کے تمام علم جہاد پکڑ کر میدان عمل میں آ جائیں۔ تو صحابہ کرام نے میدان عمل میں آ کر ختم نبوت کے ڈاکو کے خلاف یہ اعلان کیا کہ کائنات میں ہر چیز کے اوپر کمپرومائز ہو سکتا ہے، کائنات میں ہر چیز کے اوپر بات ہو سکتی ہے، ہر چیز کے اوپر ڈبیٹ ہو سکتی ہے، بندہ بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، اپنے آباء و اجداد سے دور رہ سکتا ہے۔ ایک واحد مسئلہ ہے دنیا کا جس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، وہ بات فقط حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر کبھی بھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر ڈبیٹ نہیں کی جا سکتی، کبھی بھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر کلام نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب آپ بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنا کر کائنات کے اندر بھیج دیا۔ پھر آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا صحابہ سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب اللہ کا قرآن بھی یہ فرما دے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور کا فرمان بھی یہ بتا دے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اس کے بعد کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اٹھ کر یہ کہے کہ میں بھی نبی ہوں اور میں بھی نبی ہوں۔ نا نبوت کا سلسلہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بند ہو گیا، ہر طرح کی نبوت اللہ تعالیٰ نے بند فرما دی۔ اب کوئی کہے کہ میں زندی نبی ہوں تو وہ بھی لانتی کی ہے جی، بولو کی ہے، کوئی آپ کے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے وہ بھی کیوں جناب زبان تھک گئی ہے، جو حضور کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے وہ بھی، اور جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو ڈاکو نہ سمجھے وہ بھی، اور جو غصہ ہے رسولوں کو جناب رعایت کرے وہ بھی، جو حضور علیہ السلام کی جناب ناموس کے اوپر کتے بھونکیں جو ان کو کتا نہ سمجھے وہ بھی، اور جو حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے والوں کو اس ملک سے بھگائے وہ بھی۔ کیوں جی؟ جب حضور کی ختم نبوت کے اوپر جناب تحفظ نہیں ہو سکتا، حضور کی ناموس کے اوپر تحفظ نہیں ہو سکتا، پھر ہم نے اپنے تحفظات کو کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے اپنی زندگیوں کو کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے اپنی عزتوں کو کیا کرنا ہے؟ جس ملک میں حضور کی عزت نہیں ہوگی اس ملک میں میری اور آپ کی کیا عزت ہوگی؟ بتائیے جی، ہو سکتی ہے کوئی؟ بولو جی، ہو سکتی ہے؟ آپ نے دیکھ نہیں لیا کتنی عزتیں پامال ہوئی جناب، کتنے لوگوں کی جناب عزتوں سے کھیلا گیا۔ اب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں ان لوگوں سے، ہم یہ توقع رکھیں کہ جو لوگ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے معاملے میں حساس نہیں ہیں، کیا وہ میری اور آپ کی عزت کے معاملے میں حساس ہوں گے؟
جی دلے بول رہے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اگر انسان کی فلاح ہے تو وہ ایک ہی عمل میں ہے، وہ ہے حضور کے دین کی سربلندی، حضور کے دین کی سربلندی۔ اس کے علاوہ کسی کام میں انسان کی فلاح نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا سے، جہاں تک آواز جا رہی ہے، جتنے لوگ سن رہے ہیں، حضور کے دین کو پیٹھ دکھا کر اگر کوئی بندہ عزت کمانا چاہتا ہے تو میدان کھلا ہے، کوئی بندہ عزت کما کر دکھائے۔ اور میں 20 دفعہ مثال پیش کر رہا ہوں کہ راوی کے اس پار وقت کا بادشاہ لیٹا ہوا ہے، جس کا نام کوئی لینے والا نہیں، جس کے نام کا کسی کو پتا نہیں، اور وہ بادشاہ ہے جس نے اپنے دور میں اپنا سکہ منوایا۔ اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور راوی کے اس بار ایک فقیر لیٹا ہوا ہے۔ صبح کے اجالے میں جاؤ پھر بھی آوازیں، رات کی تاریکی میں جاؤ پھر بھی آوازیں، سننے کو کان لگاؤ ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یہ ہے فقیری، اور ایک سائیڈ پہ ہے جناب والا دنیا داری، اور دنیا کے تمام